سوال ہے کہ جو میدان نفس ہوتا ہے ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر کے ہم ایک جگہ پہ چلیں گے، لیکن پھر ہم اس جگہ سے اتر جاتے ہیں۔ آپ سب کو بہت اچھے سوالوں کی توفیق ہوئی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات آپ لوگ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ بھئی اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن پھر وہ اس کے بعد دوبارہ اسی ٹریک پہ چلا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو اللہ کا بہت احسان ہے، دیکھیے سب سے قیمتی تعلیمی تجربہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہمارے نفس کو ایک آبجیکٹ آف اسٹڈی کے طور پر لانے میں کامیاب ہو جائے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ میں سے کتنے لوگ بایولوجی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں؟ بایولوجی پڑھی ہے کسی نے؟ تو جس طرح سے مائکروسکوپ کو چاروں طرف گھوم گھوم کے دیکھا تھا نا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، نیچے سے کیا ہے، اوپر سے کیا ہے، اس میں سے دیکھو تو کیا ہوتا ہے، اس میں مائکروسکوپ کو آبزرو کیا تھا نا، جس سے آبزرو کرتے ہیں اس کو آبزرو کیا تھا نا۔ اتنی دیر بھی انسان اپنے نفس کو جاننے کی کسی کوشش میں نہیں گیا 18 سالہ 16 سالہ تعلیمی تجربے میں۔ نفس جو ہے اس کو موضوع بنانے کی ضرورت ہے، یعنی مذہبی تعلیم کا تو یہ مستقل موضوع ہونا چاہیے، لیکن ویسے بھی ہماری تعلیم کا موضوع ہونا چاہیے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور 3 کام ہیں جو نفس کے حوالے سے ہمیں کرنا ہے۔ پہلا ہے سیلف اویئرنیس، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اپنے نفس کو پہچاننا، اپنے نفس کو سمجھنا یا جاننا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا نفس کیا ہے؟ نفس بھی ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس امتحان میں کرتے کیا ہیں۔ اب یہ بات قرآن میں کئی مقام پہ آئی ہے، سورہ کہف میں یہ بات بیان ہوئی ہے، سورہ ملک میں یہ بات بیان ہوئی ہے، ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، زندگی دی تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو، تم صحیح عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اور ہول لائف، انٹائر لائف از ٹیسٹ۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہے نا، ٹیسٹ کی ایک شکل ہمارا نفس ہے۔ ٹیسٹ ہر طرح کے ٹیسٹ ہیں، لیکن ایک مستقل ٹیسٹ ہے میرا نفس۔ میرے نفس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ میرے اندر چل رہا ہے، میں کیا ہوں، اب اس کے اندر میری خواہشات ایک ٹیسٹ ہے نا، دل میں یہ وہ چیز اچھی لگی، اب اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اب ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ یہ ہے کہ میں پہلے یہ دیکھوں وہ چیز اچھی لگی ہے، وہ میرے لیے ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ دیکھنے میں اچھی لگی ہے، واقعی میں اچھی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے میں اچھی لگی ہو، ویسے بری ہو، اور پھر میں یہ دیکھوں کہ رب کریم کیا کہتا ہے، اس کو مجھے بھاگنا چاہیے اس کے پیچھے یا نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو اب نفس جو ہے، پہلا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو پہچانوں، سمجھوں، نفس کی انکلینیشنز کو پہچانوں۔ تو پہلا ہے نفس کو سمجھنا، پہچاننا، اس کے داعیات یا اس کی انکلینیشنز کو سمجھنا۔ دوسرا ہے فوری طور پر سمجھ لینے کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، جسے ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں۔ لیکن سیلف کنٹرول مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل کا نام ہے سیلف پیوریفیکیشن، جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ۔ ہم نہیں کہتے، مطلب قرآن بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ پیوریفیکیشن آف سیلف کا مطلب کیا ہے؟ ریموونگ امپیورٹیز فرام یور سیلف، فرام ون سیلف۔ غلط چیزیں، غلط خیالات، ان کو انٹینشنلی کانشیس ایفرٹ کے ساتھ اس کو اپنے اندر سے باہر نکالنا، الگ کر، اس کا ایک پورا مطلب یہ بھی مطلب سیکھا جاتا ہے، آدمی سیکھتا ہے، مطلب اس کے اوپر غور کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم دوبارہ اس طرف کیسے، ہم پھر بھی جائیں گے اس طرف، لیکن ہم اپنے اوپر مستقل نظر رکھیں گے، چیک کریں گے، جانیں گے۔ اور اپنے آپ کو جاننا بھی آل ٹائم کام ہے، یعنی ایک سرویلنس ہے یا ایک ویجیلنس ہے جو انسان اپنے سیلف کے اوپر رکھے اور پھر اس کو ٹھیک کرے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جیسے جیسے علم نافع آتا ہے ویسے ویسے یہ تینوں کام آسان ہوتے ہیں۔ اب سیلف کو سمجھنا اور پہچاننا بھی آسان ہوتا ہے، کنٹرول بھی آسان ہوتا ہے، پیوریفیکیشن بھی آسان ہوتی ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ہم
کسی کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ایسی بات